بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ حج کا تیسرا دن جس میں مزدلفہ سے منا واپس آ کے تھوڑا آرام کرنا ہے، آرام کر کے پھر آسانی والے وقت میں رمی کے بعد قربانی اور قربانی کے بعد حلق۔ ابھی حلق کے بارے میں چند تفصیلات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے جمرہ عقبہ کی رمی کی، پھر قربانی کی، پھر سر کا حلق کروایا۔ حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے جانور کی قربانی مینا میں کر لی تو مجھے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں کو مونڈ دوں۔ ابن شہاب زہری سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جمرہ عقبہ کی قربانی کی تو قربانی کی جگہ آئے یعنی مینا واپس آئے، قربانی کی، پھر بال بنوائے، پھر فوراً ہی طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف سفر اختیار کیا۔ سر کے بالوں کا حلق کروانا یعنی سر کے بالوں کا اسرے سے مونڈنا یہ سنت ہے اور یہ زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ قصر بھی کروا سکتے ہیں، قصر کی بھی گنجائش رکھی، لیکن جب انسان اتنی قربانیاں دے رہا ہے تو کوشش کرے کہ حلق ہی کروائے اور قصر کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کرے، حلق کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، کیونکہ حلق کروانے والوں کے لیے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ دعا کی ہے۔ حلق کرانے کا طریقہ یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اب ہم نے حلق تو کروانا ہی ہے، اگر یہ ہمارا حلق نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جائے تو اسی عمل کے اوپر 100 شہیدوں کا ثواب بھی انشاءاللہ مل جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمی جمرہ کیا اس کے بعد قربانی کی، پھر سر منڈوایا، اس طرح کے نائی کو پہلے سر کا دایاں حصہ دیا، اس نے دائیں حصے کو مونڈ دیا، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دائیں جانب کے بال صحابی کو دیے، پھر آپ نے بایاں حصہ دیا اور موڑنے والے نے اس طرح، پھیرنے والے نے بایاں حصے کو بھی اس طرح پھیر دیا، پھر نبی علیہ السلام نے یہ بال بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دے دیے اور فرمایا کہ ان بالوں کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حلق کرانے میں یا قصر کرانے میں، بال کٹوانے میں طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی دائیں جانب کا حصہ پہلے نائی سے کٹوائے، اس کے بعد بائیں جانب کا، پھر تمام سر کا، اور یہ بھی سنت ہے کہ خود انسان قبلہ رخ بیٹھے۔ عموماً لوگ ان چیزوں کا احتیاط نہیں کرتے، بس جلدی کروا لیتے ہیں، حالانکہ حج کے دوران تو یہ بہت آسان ہے کہ عام طور سے انسان دکانوں پہ نہیں بیٹھا ہوتا، کہیں بھی بیٹھ کے کروا لیتا ہے، اور دکانوں پہ بھی ہو تو اگر سنت کا خیال کر لیا جائے، پوچھ لیا جائے کہ بھائی قبلہ رخ کدھر ہے، تو اس کے اوپر ہمیں اجر مل جائے گا۔ اچھا، سر کے بال بنانے کے بعد ناخن کاٹنا اور مونچھوں کو صاف کروا لینا یہ بھی سنت ہے۔ عبداللہ بن زید نے بیان کیا کہ قربانی کے مقام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انصاری شخص تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا پہنے ہوئے احرام کا سر منڈوایا اور بال لوگوں میں تقسیم کروانے کے لیے دے دیے، اور ناخن بنوائے اور اپنے ساتھ رہنے والے کسی صحابی کو دے دیے، اور وہ بال مہندی اور نیل سے رنگے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر کا حلق کروایا تو لب یعنی مونچھیں اور اس کے دونوں کناروں کو بھی درست کروایا اور ناخن بھی ترشوائے، اور حکم دیا کہ بالوں کو اور ناخنوں کو دفن کر دیا جائے، اور پھر نبی علیہ السلام طواف زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی حج عمرے کے لیے آتے تو حلق بھی کرواتے اور داڑھی کو بھی تھوڑا سا اگر ایکسٹرا بڑی ہوتی تو تھوڑا سا نیچے سے کاٹ لیتے، اور لبوں کو بھی، مونچھوں کو بھی درست کرواتے، ناخن بھی کاٹ لیتے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس کا خیال رکھیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھا ہے کہ حلق کے وقت، اچھا داڑھی کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ داڑھی اگر ایک مشت سے زیادہ ہو تو کچھ کاٹی جا سکتی ہے، اگر ایک مشت سے کم ہے تو داڑھی کا کاٹنا منع ہوگا۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھا ہے کہ حلق کے وقت بھی اللہ اکبر کہے، جس وقت انسان حلق کروا رہا ہو تو اللہ اکبر کہے، اور حلق جب مکمل ہو جائے تب بھی تکبیر اللہ اکبر کہے، اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کرے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرے، یہ بھی سنت عمل ہے۔ حضرت جعفر بن محمد کے طریق سے روایت ہے کہ حج میں حضرت آدم علیہ السلام کے سر کا حلق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا، اس کا کوئی اور انسان نہیں تھا، جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو حج کے مناسک سکھائے اللہ کے حکم سے۔ جب حلق کا موقع آیا تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے جنت کے یاقوت کے پتھر سے حضرت آدم علیہ السلام کا حلق کیا تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی حلق کیا تھا۔ حضرت ملیکہ کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام
مزدلفہ سے بہت جلد صبح کی نماز پڑھا کر منی لے گئے. وہاں انہوں نے رمی کی، اس کے بعد قربانی کی، پھر سر منڈوایا. پھر اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا اتباع کیجیے. حج کے تمام امور، یاد رہے کہ حج کے تمام امور اور مناسک، جہاں جہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سکھائے ہوئے اور بتائے ہوئے ہیں، جو انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بتائے تھے، اور اسی کی اتباع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور امت کو تعلیم دی. چنانچہ آج تک الحمدللہ اسی طریقے پر قائم ہیں. اچھا، بعض لوگ قصر کرواتے ہیں، بال بچانا چاہتے ہیں، وہ ذرا دل کے کانوں سے سنیں ان باتوں کو، اور جو لوگ حلق کرواتے ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے والے کے لیے 3 مرتبہ دعا کی، یعنی گنجا جو اپنے آپ کو کروا لیتا ہے، اس طرح جو پھرواتا ہے، اس کے لیے 3 دفعہ دعا کی. تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی، قصر والوں کے لیے بھی دعا کیجیے. تو نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ، سر حلق کرنے والوں کی مغفرت فرما. تو لوگوں نے کہا سر تراشنے والے، ان کے لیے بھی. تو نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی کہا اے اللہ، حلق کرنے والوں کی مغفرت فرما. تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی، تراشنے والوں کے لیے بھی دعا ہو جائے. تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے قصر کرنے والوں کے لیے بھی دعائے مغفرت کی. تو جو لوگ حلق کرواتے ہیں ان کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعا ان کو 3 دفعہ ملتی ہے. یہ بال کا کیا ہے، دوبارہ پھر آ جائیں گے. اور غور کیجئے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے بالوں میں سے کوئی نہیں گرے گا مگر یہ کہ قیامت کے دن نور ہوگا. ہم حلق کروائیں، یہ بال ہمارے لیے قیامت کے دن کا نور انشاءاللہ بنیں گے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائل کے جواب میں فرمایا کہ تمہارے لیے ہر بال پر جو تم منڈواؤ گے ایک نیکی ہے، حلق کرواؤ گے تو ہر بال کے اوپر ایک نیکی ہے اور ایک گناہ معاف کیا جائے گا. تو سائل نے پھر پوچھا اے اللہ کے نبی، اگر ہمارے بال زیادہ ہوں اور گناہ کم ہو جائیں، بعض لوگ ہوتے نا کہ گناہ کم اور نیکی زیادہ، تو پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، بال اگر ہمارے زیادہ ہوں، گناہ کم ہو جائیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ذخیرہ بنا کر تمہارے لیے رکھ دیا جائے گا. تو انسان کوشش اور ہمت کر کے حلق ہی کروائے، گنجا ہی ہو. جب انسان حلق کروا لیتا ہے اس کے بعد سلے ہوئے کپڑے اور خوشبو کا استعمال جائز ہو جاتا ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم رمی کر لو اور رمی کر لو، قربانی کر لو اور حلق بھی ہو جائے تو تمہارے لیے کپڑے اور خوشبو حلال ہو جائیں گے سوائے عورت کے. اگر بیوی پاس ہے تو بیوی سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، لیکن باقی چیزیں، موزے پہننا، کپڑے پہننا، یہ ساری چیزیں، سر ڈھانکنا، یہ سب چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، بلکہ سر ڈھانکنا تو سنت ہے. حلق اور قصر کے جو کرواتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ سنتیں ہیں. شرح بخاری کے اندر ہے کہ حلق کے متعلق، سر منڈوانے کے متعلق 5 سنتیں ہیں. نمبر 1، دائیں طرف سے پہلے منڈوائے اور پھر بائیں طرف سے منڈوائے. نمبر 2، قبلہ رخ بیٹھے. اور نمبر 3، فارغ ہونے کے بعد تکبیر کہے اور دعا بھی پڑھے، دعا بھی مانگے، قبولیت کا موقع ہے. اور چوتھی بات، بالوں کو دفن کر دے. اور 5ویں بات، 2 رکعت نفل پڑھے. یہ عمدۃ القاری میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق حلق کرنے کی اور اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بال صحابہ کو دے دیے تھے، صحابہ نے بڑی ہی خوشی کے ساتھ ان کو رکھا. ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جو ہم ام المومنین ہیں، وہ کیا کرتی تھیں کہ ان کے پاس جب کوئی بیمار آتا یا کسی کو نظر لگ جاتی تو وہ لوگوں کو نبی علیہ السلام کے بال مبارک کا، منہ مبارک کا پانی ان کو پلا دیا کرتی. ان کے پاس ایک نلکی تھی، اس نلکی کے اندر وہ بال تھے اور وہ نلکی پانی میں ڈال دیا کرتی. پانی بابرکت ہو جاتا اور مریض پی لیتا تو اس کو شفا ہو جاتی تھی. اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، سر منڈوایا، لوگ آپ کے بال مبارک کی جانب دوڑ پڑے کہ ہم بھی حاصل کریں. فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کے بالوں کو حاصل کیا، پھر اسے میں نے اپنی ٹوپی میں سی کر رکھ لیا، اور اس کے بعد جس جنگ میں میں گیا اس بال مبارک کی برکت سے فتح یاب ہوا. تو منہ مبارک کی برکتیں بھی بہت زیادہ ہیں. اب معاملہ آ گیا عورتوں کا. نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ عورتوں پر سر منڈوانا نہیں بلکہ سر کو کتروانا ہے، قصر کروانا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ احرام والی عورتیں اپنے بالوں کو 1 انگلی کے برابر کاٹیں گی. امی عائشہ فرماتی ہیں
کہ ہم عورتوں کی جماعت حج یا عمرے میں 1 انگلی سے زیادہ نہیں کٹواتی تھی. آپ اس کو سمجھ لیجئے 1 انچ 1.25 انچ کے قریب اتنا انسان کو کاٹنا چاہیے. بہتر تو یہ ہے کہ عورتیں کسی ایسے عورت سے سیکھ لیں جس نے پہلے سے کیا ہوا ہو. عورت خود بھی کر سکتی ہے. عورتوں کو چاہیے کہ اجنبی مردوں کو قریب نہ آنے دیں، ان کو ہاتھ نہ لگانے دیں. عورتیں خود اپنے پاس کینچی رکھیں اور ایک طرف پردے میں جا کے اپنے بال خود کتروا لیں. اور تقریباً 1 انچ 1.25 انچ کی لمبائی ہے، لیکن اس کے لیے کسی جاننے والے سے مسئلے کو پوچھ لیا جائے. اچھا، یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ جو شخص حالت احرام میں ہے اور وہ رمی بھی کر چکا، قربانی بھی کر چکا، اب صرف حلق کروانا باقی ہے، تو ایسا شخص اپنا بھی حلق کر سکتا ہے اور دوسرے کا بھی، ساتھی کا بھی کر سکتا ہے. علماء نے لکھا اگر کسی کے سر کے بال بہت کم ہوں تب بھی اس کو سر منڈوانا ہوگا. اگر کسی کے بال ہوں مگر چھوٹے ہوں تو سر منڈوانا ہی واجب ہوگا. اگر کوئی گنجا ہے جس کے سر کے اوپر بال ہی نہیں، اس کے اوپر بھی سنت یہی ہے کہ اس کو بھی اس طرح پھروانا ہوگا. اب بعض لوگ عمرہ کرتے ہیں اور کئی عمرے کرتے ہیں، تو جتنے عمرے کرتے ہیں ہر عمرے کے اوپر ان کو حلق کروانا پڑے گا. اگر ایک دن میں 2 کریں تو 2 دفعہ ہی پھروانا ہوگا. اب عورتیں بال کٹوانے کے لیے سوچتی ہیں تو بھئی حج اور عمرہ بار بار کریں تو یہ بال ان کے تھوڑے سے چھوٹے ہو سکتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک عمل کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے.